مشرق وسطی میں کشیدگی نے ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے بحر احمر کے ساحلی شہر الحدیدہ پر حملے کیے، جس کے جواب میں یمنی افواج نے سعودی عرب کے جنوبی ساحلی شہر جوزان میں آرامکو کی ایک اہم توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو انٹرسیپٹرز نے روک لیا تھا، تاہم یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ملک بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جازان کی فضا میں اب بھی دھوئیں کے کالمز دیکھے جا سکتے جو شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی محض ایک محدود جواب نہیں بلکہ سعودی حملوں کے خلاف ایک منظم رد عمل تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 24 اور 25 جولائی کی رات کے آخری پہر مشرق وسطی میں کشیدگی نے ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ یمنی مسلح افواج یعنی جو یمن کے انصار اللہ ہیں، ان کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے بحر احمر کے ساحلی شہر الحدیدہ پر حملے کیے، جس کے جواب میں یمنی افواج نے سعودی عرب کے جنوبی ساحلی شہر جوزان میں آرامکو کی ایک اہم توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں جوزان ریفائنری اور اس سے منسلک صنعتی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر مسلسل وائرل ہو رہی ہیں، جن کے مطابق یہ شعلے جو تھے صبح تک آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ تاہم سعودی حکام کی جانب سے جازان آئل ریفائنری کی تباہی کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ سعودی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو انٹرسیپٹرز نے روک لیا تھا اور وہ ہدف پر تک نہیں پہنچ سکے ہیں، تاہم یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ملک بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملوں کے فوری بعد ریاض اور جدہ سمیت مختلف شہروں میں پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ جنوب مغربی شہر جازان کی فضا میں اب بھی دھوئیں کے کالمز دیکھے جا سکتے جو شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ناسا سیٹلائٹ تصاویر میں بھی جازان میں تیل ریفائنریز کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق ہوئی ہے، یعنی وہاں پہ کچھ حصہ جلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دریں اثنا مغربی سعودی عرب کے ساحلی شہر یمبو میں ابتدائی انتباہی نظام یعنی جو ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور عرب میڈیا کے مطابق اس شہر پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ عرب ذرائع نے مزید بتایا کہ جازان شہر میں میزائل حملوں کے نتیجے میں 5 سے زائد زبردست دھماکے ہوئے ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی محض ایک محدود جواب نہیں بلکہ سعودی حملوں کے خلاف ایک منظم رد عمل تھا۔ یمنی حکام نے سعودی بندرگاہوں میں تیل کی تنصیبات، آرامکو کے مراکز میں کام کرنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان مقامات سے دور ہو جائیں تاکہ اپنی زندگی بچا سکیں۔ اس سے قبل سعودی عرب کی مسلح افواج نے 25 جولائی 2026 کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ انہوں نے یمن میں موجود فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے انصار اللہ تحریک کے مطابق یہ فضائی حملے بحر احمر کے ساحلی صوبے الحدید میں واقع اسٹریٹجک جزیرے کمران اور وہاں کے ٹیلی کمیونیکیشن مراکز پر کیے گئے۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ یہ کارروائی حالیہ دنوں میں بحر احمر میں تجارتی جہازوں پر جو انصار اللہ کے حملوں جو ہیں ان کے جواب میں کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور وہ مکمل طور پر کام کر رہی ہے۔ کمران جزیرہ پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ تو کمران جزیرہ جو آبنۂ باب المندب کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جہاں سے سعودی تیل کے ٹینکرز گزرتے ہیں، اور حال ہی میں ان ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کے فوری بعد انصار اللہ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جواب میں نہ صرف بحر احمر میں تیل کے ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو بلکہ سعودی آرامکو کی تنصیبات یعنی جو آئل ریفائنری کا انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو ایئرپورٹس ہیں اور جو تیل کی پائپ لائنیں ہیں، ان کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے انصار اللہ نے۔ یہ تازہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب 20 جولائی سے انصار
اللہ نے بحر احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے، اور 22 جولائی کو انہوں نے 2 سعودی تیل کے جو ٹینکرز تھے، آئل ٹینکرز، ان پر حملوں کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تو یمن پر سعودی عرب نے 2015 سے ہر قسم کی ناکہ بندی نافذ کر رکھی ہے، اور اب یمن نے جواباً سعودی ٹینکروں کے لیے بھی راستہ بند کر دیا ہے۔ یہ تازہ سلسلہ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد خطے میں پھوٹنے والا وسیع تر علاقائی جنگ کا ایک نیا محاذ ہے، جس میں آبِ ہرمز پر ایران کی ناکہ بندی کے باعث بحر احمر سعودی تیل کی برآمد کے لیے ایک اہم متبادل راستہ بن گیا ہے، جو اب نئی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلے سعودی عرب سے جو تیل ایکسپورٹ ہوتا تھا، اس کی نصف سے زیادہ تعداد جو تھی آبِ ہرمز سے آئل ٹینکروں میں گزرتی تھی، لیکن سعودی عرب نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی کہ جب بھی کبھی آبِ ہرمز بند ہوگا تو وہ بحر احمر سے اپنا تیل ایکسپورٹ کرے گا، لیکن اب بحر احمر بھی سعودی عرب کے لیے بند ہے۔ تو یمنی دھمکیوں میں خاص طور پر سعودی عرب کی اہم جو بحری بندرگاہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں جدہ اسلامک پورٹ، دمام میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ، بحر احمر پر کنگ عبداللہ پورٹ، اور یمبو کا کنگ فہد انڈسٹریل پورٹ اور یمبو کمرشل پورٹ شامل ہیں۔ یمنی بیان کے مطابق ارامکو کی ریفائنریز اور توانائی کی جو تنصیبات ہیں، ان پر بھی ممکنہ اہداف میں ان کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یمنی قیادت انہیں سعودی جنگی مشینری اور علاقائی طاقت کے بنیادی ستون کے طور پر دیکھتی ہے۔ یمنی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب نے یمن کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں تو جواب صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سعودی عرب کے اقتصادی مراکز یعنی مشرقی سعودی عرب تک بھی پہنچ سکتا ہے، جہاں پہ سعودی عرب کے بڑے بڑے تیل کے ذخائر بھی ہیں، ریفائنریز بھی ہیں، اور ایکسپورٹس کے لیے ان کی بندرگاہیں بھی ہیں۔ انصار اللہ کے حامی حلقے سے محاصرے کا جواب میں محاصرہ کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر یمن کی بندرگاہوں، ایندھن کی فراہمی اور تجارتی راستوں پر پابندی لگی جائے گی تو جواب میں مخالف فریق کی اقتصادی اور بحری مفادات کو بھی دباؤ میں لایا جائے گا، اور ان کے پر بھی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، یعنی ان کا بھی بلاکیڈ کیا جائے گا۔ دوسری طرف سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یمنی حوثی حملے سعودی عرب کی قومی سلامتی، شہری آبادی اور عالمی تجارتی جو ایک بحری تجارت ہے اس کے لیے خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے یمن پہ حملہ کیا ہے۔ ریاض کا موقف ہے کہ سعودی عرب اپنی سرزمین، اپنی بندرگاہوں اور اپنی توانائی کی تنصیبات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ سعودی میڈیا نے بھی ان حملوں کو ایک ایسے خطرے کے طور پر پیش کیا ہے جو صرف سعودی عرب تک محدود نہیں، بلکہ عالمی توانائی کی جو مارکیٹ ہے اور جو بحر احمر کی سلامتی، اس کو یہ متاثر کرتے ہیں، یعنی یمن میں جو انصار اللہ کی سرگرمیاں ہیں۔ لیکن اس تازہ کشیدگی کو سمجھنے کے لیے صرف رات کے حملوں کو دیکھنا کافی نہیں، اس کے پیچھے برسوں پھیلی ہوئی ایک جنگ ہے، ایک طویل محاصرہ ہے، ایک علاقائی طاقت کا مقابلہ ہے، اور مشرق وسطی میں بدلتا ہوا طاقت کا توازن موجود ہے۔ یمن کا موقف ہے، یعنی انصار اللہ کا موقف ہے کہ وہ برسوں سے عائد پابندیوں، فضائی حملوں اور اقتصادی دباؤ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن میں فوجی کارروائی شروع کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک بھی شامل تھے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی بحالی اور مبینہ طور پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کو جو ان کا اثر و رسوخ پھیل رہا ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ کی جا رہی ہے۔ یعنی جو انصار اللہ پر اور جن کو حوثی بھی کہا جاتا ہے، ان پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، یہ سعودی عرب کا کہنا ہے اس لیے کی گئی تھی کیونکہ یہ یمن کی جو ان کے مطابق، سعودی عرب کے مطابق جو قانونی حکومت ہے اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جنگ جاری رہے گی۔ دوسری طرف انصار اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یمن پر بیرونی جنگ مسلط کی گئی ہے اور وہ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جس حکومت کو قانونی کہا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ ایک غاصب حکومت ہے کیونکہ اس کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اور یمن کے وسیع تر علاقے پر جہاں پہ عوام لوگوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، عوام کی، یمنیوں کی، وہ صنعا کے ارد گرد کا علاقہ ہے جس پر انصار اللہ یعنی حوثیوں کا پہلے ہی کنٹرول ہے۔ تو اس جنگ کے دوران یمن پر فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ بندرگاہوں، فضائی راستوں اور تجارتی نقل و حرکت پر بھی سخت پابندیاں بھی عائد چلی آ رہی ہیں، جو کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے نافذ ہیں۔ اقوام متحدہ نے متعدد بار خبردار کیا ہے کہ ان پابندیوں اور جنگ کے نتیجے میں
یمن میں ایک شدید انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے، جہاں لاکھوں افراد خوراک، ایندھن اور ادویات کی شدید کمی کا شکار ہوئے ہیں۔ پھر غزہ جنگ نے پورے خطے کی صورتحال بدل دی۔ اکتوبر 2023 کے بعد جب اسرائیل نے غزہ میں وسیع فوجی کارروائیاں شروع کی اور جب نسل کشی کی حد تک پہنچ گئی اس کی فضائی بمباری، تو پھر یمن کے انصار اللہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف محاذ کھولے گی۔ انصار اللہ کے مطابق اس نے اسرائیل کی طرف میزائل اور ڈرون حملے کیے اور بحر احمر میں اسرائیل سے منسلک سمجھے جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تاکہ غزہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس وقت بھی کئی لوگوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ جب یمن سے میزائل جاتا تھا اسرائیل کی طرف تو راستے میں یا تو سعودی عرب کے قریب یا جارڈن کے قریب، اردن کے قریب یعنی یا یمن سے جانے والے میزائلوں کو روک لیا جاتا تھا، انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال امریکہ اور برطانیہ نے ان یمن کے انصار اللہ کی ان کارروائیوں کو انٹرنیشنل شپنگ یعنی عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ قرار دیا اور یمن میں حوثی اہداف یعنی انصار اللہ کے جو اہداف تھے ان کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے، حملے کیے۔ تو انصار اللہ نے ان حملوں کو امریکہ اور اسرائیل کی براہ راست جنگی مداخلت قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اب وہ ہر حملے کا جواب دے گی اور امریکہ پر بھی حملے کرے گی، یعنی امریکہ کے جو اہداف ہے۔ اور یہی وہ منظر ہے جس میں پھر جازان کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ صرف ایک ریفائنری پر حملہ نہیں بلکہ ایک ایسے کانفلکٹ کی ایک نئی کڑی ہے جس میں یمن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کمزور سمجھے جانے والے فریق بھی جدید میزائلوں، ڈرونز اور غیر روایتی یعنی ایسیمیٹرکل وارفیئر اور اس اسٹریٹجی کے ذریعے طاقتور ریاستوں کے اقتصادی مراکز کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو جازان پر حملے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ریفائنری کی اصل اسٹریٹجک ویلیو کو سمجھا جائے، جس پر تازہ اطلاعات کے مطابق یمن کے انصار اللہ نے میزائل مارے اور اس کو آگ لگ گئی ہے۔ عام طور پر جب سعودی عرب کے تیل کے شعبے کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا کی توجہ مشرقی صوبے کے دیوہیکل آئل فیلڈز، راس تنورہ کے برآمدی مراکز اور اب قیق کے پروسیسنگ کمپلیکس کی طرف جاتی ہے جو کہ دہران وغیرہ کے علاقوں میں ہے۔ لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں سعودی عرب نے اپنی توانائی کی حکمت عملی میں ایک شفٹ لے کر آیا تھا۔ ریاض نے یعنی سعودی عرب نے صرف خام تیل ایکسپورٹ کرنے اور برآمد کرنے کے بجائے ریفائنری، پیٹروکیمیکل پیداوار اور بحر احمر کے راستے ایک عالمی منڈیوں تک رسائی کو بھی ایک اپنی قومی سلامتی کا حصہ قرار دیا تھا، اور اسی پالیسی کا ایک اہم ستون جازان آئل ریفائنری ہے۔ تو سعودی ارامکو کی جازان آئل ریفائنری جو ہے وہ اب بحر احمر میں سعودی عرب کے مغربی ساحل پر قائم ایک بڑا صنعتی منصوبہ ہے جس میں تقریباً 4 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل کو پروسیس کرنے کی کل صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جازان کی جو آئل ریفائنری ہے یہ روزانہ لاکھوں بیرل خام آئل کو یعنی کروڈ آئل کو ایسی مصنوعات میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جن میں پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول اور دیگر صنعتی خام مال شامل ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر پر تقریباً $20 ارب سے زائد سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس کا مقصد صرف تیل صاف کرنا نہیں بلکہ جازان کے پورے علاقے کو ایک بڑے صنعتی اور توانائی کے مرکز میں تبدیل کرنا تھا۔ تو جازان آئل ریفائنری کی اہمیت صرف اس کی پیداواری صلاحیت میں نہیں ہے بلکہ اس کے مقام میں بھی ہے، یعنی کہاں لوکیٹڈ ہے۔ یہ یمن کی سرحد کے قریب واقع ہے، محض 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن میں اور جازان کی آئل ریفائنری میں۔ تو بحر احمر کے ساحل سے منسلک اور سعودی عرب کے لیے ایک ایسا متبادل توانائی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جازان آئل ریفائنری، جو خلیج فارس کے روایتی راستوں سے ہٹ کر ہے۔ سعودی عرب کی زیادہ تر تیل کی دولت مشرقی صوبے میں موجود ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے آئل فیلڈز واقع ہیں، لیکن خلیج فارس اور آبِ ہرمز کی جغرافیائی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے ریاض نے برسوں پہلے اپنی توانائی کی جو برآمدات تھی، ایکسپورٹ تھی، ان کے لیے متبادل راستوں پر بھی توجہ دی تھی، اور اسی پلاننگ کے تحت جازان میں یہ آئل ریفائنری بنائی گئی تھی۔ یہاں تک تیل مشرقی صوبے جو سعودی عرب کے پائپ لائنوں کے ذریعے آتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے سعودی عرب نے ایسٹ ویسٹ پائپ لائنز تعمیر کی جو مشرقی صوبے کے تیل کو بحر احمر کے ساحل تک منتقل کر سکتی ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی آبِ ہرمز میں بحران پیدا ہو یا خلیج فارس میں کسی تنازع کی وجہ سے بحری راستے متاثر ہوں تو سعودی عرب کے پاس تیل برآمد کرنے کا متبادل راستہ موجود ہونا چاہیے، اور اب یہ وہی متبادل راستہ تھا۔ تو
تو اس تناظر میں جازان، یمبو اور رابغ جیسے جو مغربی ساحلی مراکز ہیں جو کہ بحیر احمر میں کھلتے ہیں، یہ صرف صنعتی منصوبے نہیں بلکہ سعودی عرب کی وسیع تر اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔ لیکن یہی جغرافیہ جازان کو ایک حساس مقام بھی بنا دیتا ہے۔ یمن کے شمالی علاقوں سے جازان کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں۔ گزشتہ برسوں میں انصار اللہ نے بارہا یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ سعودی عرب کے اندر دور تک مار کرنے والے میزائل اور ڈرون حملے کر سکتی ہے۔ ان کے لیے یہ صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اگر یمن پر دباؤ جاری رکھا گیا، یعنی اس کا بلاکیڈ رکھا گیا، تو جنگ کی قیمت پہ سعودی عرب کے اقتصادی مراکز کو بھی ادا کرنا پڑے گی۔ انصار اللہ کی یہ حکمت عملی 2019 کے ابقیق حملوں کے بعد پہلے ہی دنیا دیکھ چکی ہے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع ابقیق آئل پروسیسنگ کمپلیکس، جو دنیا کی سب سے بڑی تیل صاف کرنے کی ایک آئل انسٹالیشن ہے اور دہران سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے، اور حریس آئل فیلڈ جو ملک کا دوسرا بڑا آئل فیلڈ ہے اور اسی مشرقی صوبے ابقیق سے تقریباً 190 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ان کو ڈرونز اور حملوں سے نشانہ بنایا گیا تھا 2019 میں۔ تو یہ حملہ عالمی توانائی کی تاریخ کے اہم واقعات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے چند گھنٹوں میں ہی دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کرنے والے ملک کی پیداوار کو شدید متاثر کر دیا تھا، جس سے روزانہ تقریباً 50 لاکھ بیرل تیل کی فراہمی متاثر ہوئی تھی اس وقت۔ تو اس وقت سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ حملوں کے بعد تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی آئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ دیکھا گیا تھا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس حملے کے پیچھے ایران کو ذمہ دار قرار دیا تھا، جبکہ ایران نے ان الزامات کو مسترد کیا تھا۔ انصار اللہ تحریک نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کی وجہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ جب اس پر سعودی عرب حملے کر رہا ہے تو وہ بھی سعودی عرب کے آئل انسٹالیشنز پہ حملے کرے گا۔ بعد میں اقوام متحدہ کے ماہرین اور مختلف بین الاقوامی اداروں نے حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں ان کے ممکنہ ذرائع پر مختلف تجزیے پیش کیے، لیکن یہ واقعہ اس حقیقت کی علامت بن گیا ہے کہ جدید جنگ میں اقتصادی تنصیبات کتنی زیادہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں، اور یہی سبق سعودی عرب کو اب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر جازان جیسی آئل ریفائنری مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، ابھی تو اس پر حملہ ہوا ہے، آگ لگی ہے، کتنی تباہ ہوئی ہے اس کا ابھی کوئی باقاعدہ کسی نے کوئی اعلان، کوئی تصدیق نہیں کی کہ کس حد تک یہ بیکار ہے یا دوبارہ قابل استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ مکمل طور پر تباہ ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف تیل کی پیداوار کے اعداد و شمار تک محدود نہیں رہے گا۔ ریفائنری پر حملہ خام تیل کی پیداوار کو براہ راست بند نہیں کرتا، لیکن یہ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی، صنعتی پیداوار، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور عالمی مارکیٹ کے خطرے کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو توانائی کے مارکیٹ میں صرف حقیقی نقصان اہم نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کے خطرے کا اندازہ بھی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ اب یہ بھی حملے کی زد میں آ رہا ہے، یہ حصہ یا یہ کوئی آئل انسٹالیشن، تو مارکیٹ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اپنی توانائی کی تنصیبات کو قومی سلامتی کا بنیادی حصہ سمجھتا ہے۔ آرام کو صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ سعودی ریاست کی معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ سعودی بجٹ، برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ویژن 2030 کے بڑے منصوبوں کا ایک بڑا حصہ توانائی کے شعبوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آرامکو کے بنیادی ڈھانچے کو مسلسل خطرہ لاحق ہو تو اس کے سیاسی اور اقتصادی اثرات بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یمن کے انصار اللہ کے حملوں کی حکمت عملی واقعی سعودی عرب کو اپنے مقاصد تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ حامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی اس حکمت عملی کا مقصد ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسی ریاست جس کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی طاقتوں میں سے ایک ہو، یعنی سعودی عرب، اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ جو جنگ ان دونوں کے درمیان ہے یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں ڈرونز اور میزائلوں نے جو طاقت کے روایتی تصور کو بدل دیا ہے، کیونکہ اب ایک کم وسائل رکھنے والا فریق بھی ڈرونز اور میزائل کے نتیجے میں یا ان کی وجہ سے بڑے اقتصادی نقصان کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہی ہم سعودی عرب کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی اور مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے حملے خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جاتے ہیں اور عالمی تجارت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔
ان کے مطابق سعودی عرب پر حملے نہ صرف ریاض کے خلاف کارروائی ہیں بلکہ عالمی توانائی نظام کے خلاف بھی خطرہ ہیں۔ تو اسی موقع پہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر یمن نے حملے نہ روکے تو پھر امریکی فوج اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ کیا کر سکتی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اختلاف دراصل یمن جنگ کے بنیادی تنازع کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک فریق اسے مزاحمت اور محاصرے کے خلاف جواب قرار دیتا ہے جبکہ دوسرا فریق اسے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ لیکن دونوں جانب ایک حقیقت مشترک ہے۔ یمن جنگ نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے استعمال کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ پہلے یہ تصور تھا کہ جس ملک کے پاس جدید طیارے ہیں، بحری جہاز ہے اور اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ ہوگا وہ جنگ میں برتری حاصل کرے گا۔ لیکن یمن نے دکھایا کہ جغرافیہ، سیاسی عزم، کم ٹیکنالوجی یعنی کم قیمت کی ٹیکنالوجی اور غیر روایتی حکمت عملی یعنی ایسیمیٹرکل وارفیئر جو ہے، یہ طاقتور ریاستوں کے لیے بڑا چیلنج پیدا کر سکتی ہیں۔ یہی اسٹریٹجی ایران کی بھی رہی ہے اور ابھی بھی ہے، جس سے عوامی عزم، ڈرونز، میزائلز اور اپنے جغرافیے کا بھرپور اسٹریٹجک استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو پسپائی پر مجبور کیا ہے۔ یعنی امریکہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جازان پر یمن کے انصار اللہ کا جو حملہ ہے صرف ایک مقامی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑے علاقائی مقابلے کی علامت بن چکا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر یمنی دھمکیاں صرف جازان تک محدود نہیں رہتی اور سعودی بندرگاہیں ینبو، جدہ یا دیگر آرامکو کی تنصیبات بھی اس کے نشانے پر آتی ہیں، اس کا ہدف بنتی ہیں، تو کیا سعودی عرب مزید سخت فوجی کارروائی کرے گا، جواب دے گا یمن کو؟ کیا امریکہ ایک بار پھر خلیج اور بحیرہ احمر میں زیادہ براہ راست کردار ادا کرے گا؟ اور کیا یہ کشیدگی ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک نئی اسٹریٹجک کامیابی بن سکتی ہے؟ دونوں تو باتیں ممکن ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اس تنازع کو صرف یمن اور سعودی عرب کی جنگ نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے پورے مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی بیلنس آف پاور بدل رہا ہے خطے کا۔ بہرحال ماضی میں جب امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور فرانس نے یمن پر شدید فضائی حملے کیے تو انصار اللہ نے نہ صرف زمینی اور فضائی مزاحمت کی بلکہ بحیرہ احمر میں امریکی بحری طاقت کو براہ راست چیلنج بھی کیا تھا۔ انصار اللہ کے ترجمان یحییٰ ساری کے مطابق ان کے ڈرونز اور اینٹی شپ میزائلوں نے امریکی طیارہ بردار ایئر کرافٹ کیریئر جہازوں کو یو ایس ایس ڈویٹ ڈی آئزن ہاور اور یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومن کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں ایئر کرافٹ کیریئر جو تھی آپریشنل علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اگرچہ امریکی حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان ایئر کرافٹ کیریئرز کی واپسی کو طویل تعیناتی کے خاتمے یا معمول کی دوبارہ تعیناتی قرار دیا گیا تھا، یعنی ری ڈپلائمنٹ کہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یو ایس ایس ڈویٹ ڈی آئزن ہاور کو جون 2024 میں اور ابراہم لنکن کو نومبر 2024 اور یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو بھی وقت سے پہلے مشرق وسطیٰ سے واپس بلا لیا گیا تھا۔ یہ واپسیاں یعنی ان ایئر کرافٹ کیریئرز کی جو واپسی ہے اس علاقوں سے، یہ انصار اللہ کے حملوں کے عین بعد میں ہوئی تھی، اور امریکی یہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو بحیرہ احمر کے جنوبی حصے یا خلیج عمان جیسے محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا تھا تاکہ وہ انصار اللہ اور ایران کے اینٹی شپ میزائلوں کی رینج سے باہر رہ سکے۔ تو انصار اللہ اسے اپنی فوجی حکمت عملی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، جس نے ثابت کیا کہ جدید فضائی طاقت کے خلاف غیر روایتی ہتھیار اور جغرافیائی پوزیشننگ بھی بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحری جہازوں کی اس پسپائی کے بعد اعلان کیا کہ اب یمن سے حملے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے انصار اللہ کی طرف سے جنگ جاری رکھنے کی خواہش نہ ہونے کے اعلان کو امریکی بمباری روکنے کی وجہ قرار دیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ انصار اللہ جو ہے وہ مزید بمباری نہیں کریں گے ہم پر، لہذا اب ہم بھی ان پر بمباری روک رہے ہیں، اور اسے صدر ٹرمپ نے اپنی حکومت کی ایک ملٹری سکسیس کے طور پر پیش کیا تھا، حالانکہ انصار اللہ نے اسے اپنی مزاحمتی طاقت کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ تو اب بھی ایک جنگ نئے سرے سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے؟ سیز فائر ہوتا ہے یا سعودی عرب کا بہت نقصان ہوتا ہے؟ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔